عظمت اور اہمیت اگر قرآن کریم کی ہم جان لیں ابتدان تو آگے ہمیں آسانی ہوگی اس موضوع کو سمجھنے میں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے حوالے سے. کیا کہیے گا مفتی صاحب قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے کیا فرمائیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی ایک تو عظمت بہت بڑی اس اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت عظیمہ پر مشتمل ہے، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ کیا ہے؟ کلام الہی. قرآن جو ہے وہ اس کا اطلاق چار چیزوں پر ہوتا ہے. ایک الفاظ، دوسرا مفہوم اور معانی، تیسرے نقوش، اور چوتھا ترجمہ ہم کہتے ہیں اس کو، اس سے مراد وہ واقعات جو پہلے ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اور صالح علیہ السلام کے واقعات ہوئے. ان میں سے جو الفاظ ہیں، الفاظ جو آپ منہ سے ادا کرتے ہیں، ہر اگلا لفظ پچھلے والے کو فنا کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے الفاظ حقیقتاً اللہ کا کلام نہیں. اسی طرح جو نقوش ہیں قرآن پاک پہ لکھا ہوا ہے، یہ بعض آپ نے سنا ہوگا شیطان نے آگ لگا دی، وہ جل گئے. اللہ کی صفت میں تو فنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی حقیقتاً اللہ کا کلام نہیں ہے. جو واقعات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، وہ بھی اللہ کا کلام نہیں. اللہ کا کلام وہ ہے جو ہمیشہ باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ مفہوم. وہ مفہوم ہے. یہ قرآن چار چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک ہے کلام الہی. ویسے ہم عرف عام میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات پر کبھی فنا نہیں ہو سکتی. تو جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر مشتمل ہو اس کی عظمت کا کیا کہنا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اس کا مطلب ہے نقوش بھی اللہ کے منتخب کردہ، الفاظ بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، ان کو اللہ نے نازل فرمایا. اس اعتبار سے نسبت. پھر آپ قرآن دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے ابتدا میں فرمایا یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی اس کے لیے کہ جو حقیقت حال سمجھتا ہو، سمجھدار ہو، تھوڑا بہت شعور رکھتا ہو، تھوڑا علم رکھتا ہو، اس کا قلب بغض سے خالی ہو، اس کی عقل عیوب سے سلامت ہو. وہ جب ایک بالکل ہر قسم کی بغض و عناد سے ہٹ کر، طرفداری سے ہٹ کر قرآن کا مطالعہ کرے گا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. جیسے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عرب کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن کی صورت میں وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب سرکار ایک آیت پڑھتے تھے نا تو عالم تحیر میں چلے جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسا کلام ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے ہیں، اس کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی ہے نا. 40 سال جب تک سرکار کی زندگی تھی کبھی کسی نے سرکار کا کلام سن کر عالم تحیر میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا. اس کا مطلب ہے 40 سال کے بعد جب سرکار نے کلام الہی سنایا تو وہ تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ان کی بدبختی تھی کہ اسی سے پہچان لیتے کہ 40 سال تک تم سے باتیں کرتے رہے کہ تمہیں کبھی تعجب نہیں ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہوگا نا، تو مان لو اس کو، کیونکہ تمہیں اس نے بالکل عاجز کر دیا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہاں خاص فرمایا یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. اور ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم اس کو باقاعدہ سمجھیں، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اپنا احتساب کریں، برائیوں کو دور کریں، تو قرآن کا کم حقوق فیض حاصل ہوگا. پھر جو اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں تو فرمایا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. اس کا مطلب آپ یہ دیکھیے گا، بس آخری بات میں عرض کروں گا. بعض قوال حضرات کہتے ہیں کہ ہم باہر گئے، ہم نے قوالی پڑھی، لوگ ایمان لے آئے. بعض ویسی کوئی اپنا اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی ایمان لے آتا ہے. لیکن جو ایمان لاتا ہے نا اس کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا. لیکن جو قرآن کی اسٹڈی کر کے پھر ایمان لے کر آتا ہے وہ اتنا مضبوط مسلمان بنتا ہے کہ شاید ہمارے گھر میں ایک مسلمان بچہ پیدا ہو، بڑا ہو جائے، اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا جتنا اس کا ہوگا. کیونکہ وہ براہ راست کما حقوق قرآن کا فیض حاصل کرتا ہے، وہ عالم تحیر میں ہو جاتا ہے. میں نے ایک انگریز کو پڑھا، کچھ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سمندر کے معاملات کو بہت اچھی طرح جاننے والا تھا. اس نے جب قرآن پڑھا اس نے کہا کہ میں نے اسٹڈی کی ہے کہ محمد تو کبھی سمندر کو انہوں نے سفر ہی نہیں کیا. تو وہ اپنے پاس سے تو یہ بات نہیں لکھ سکتے. جو سمندر کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اس نے کہا کہ یہ محمد کا نہیں، یہ کسی اور کا ہی کلام ہے، وہ میرا رب ہے. اور وہ آدمی ایمان لے کر آیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتنی عظیم اور ہدایت والی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن المیہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمان کو اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ایک شخص پوری زندگی فوت ہو جاتا ہے
پوری زندگی 40-50 سال اسے یہ نہیں پتا ہوتا میرے رب نے قرآن میں کیا بیان فرمایا. اللہ. ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھتے ہیں. ترجمے سے ایک شعور حاصل ہوتا ہے آیت کیا کہہ رہی ہے, اور تفسیر مقصود الہی کی تعین کر دیتی ہے. اگر اس عظیم قرآن کو پا لیا ہے تو اس کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس کے ذریعے عظیم بنانے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہوگا. واہ واہ, کیا کہنا ہے.